بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم به من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء فإن الله بما تعملون بصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن كل أم يتبعها ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها ولا مثل النار نام هاربها. ألا وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن النار محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، زندگی ایک جنگ ہے، اور یہ ایسی جنگ ہے جسے آدمی کو کبھی اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنی پڑتی ہے، کبھی اپنوں کے خلاف لڑنی پڑتی ہے، اور کبھی خود اپنی ذات کے خلاف لڑنی پڑتی ہے. ایک ایسی جنگ ہے یہ زندگی جس میں انسان ایسے فوجی اور ایسے فرد کی حیثیت سے اترتا ہے، یا اس کو اتارا گیا ہے کہ جس کی اپنی کوئی مرضی، جس کی اپنی کوئی خواہش اور جس کی اپنی کوئی آرزو اور تمنا اس میدان میں کودنے کی نہیں تھی، لیکن اس کو اس میدان میں ڈال دیا گیا، اور اس میدان میں ڈال کر اس سے صاف صاف یہ کہہ دیا گیا: یا تو محنت کر لو، اپنے لیے مضبوط ارادے اور عزم و استحکام کے توشے کے ساتھ آگے بڑھ لو، اور جو تمہارا مخالف ہے اس پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ دو، یا پھر ایسے ہی ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، سامنے والا تمہیں مارتا چلا جائے گا اور زندگی کی یہ لڑائی تم ہار جاؤ گے، اور اس ہار کے نتیجے میں نقد جو نقصان تمہارا ہوگا
وہ یہ ہوگا کہ تم ذلیل، بے عزت، بے حیثیت، بے وقعت بنتے چلے جاؤ گے۔ تمہاری حیثیت، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا عزت نفس سارا کا سارا پیروں کے نیچے کچل دیا جائے گا۔ اور اس شکست کا دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم مر کر اللہ کی دربار میں پہنچو گے تو وہاں بھی تمہاری بے حیثیتی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس زندگی کی جنگ میں تم ارادے سے کام لیتے ہو اور مضبوط فولادی انسان بن کر آگے بڑھتے ہو تو پھر یہ بھی بات طے ہے کہ دو نفع اور دو فائدے وہ اس انسان اور اس ایسے شخص کے لیے مقدر بنیں گے۔ اس کا پہلا نفع یہ کہ دنیا میں یہ سر اٹھا کر جیے گا، یہ عزت کے ساتھ جیے گا، یہ خودداری کے ساتھ جیے گا، یہ عزت، عظمت، وقعت اور رفعت کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ زمانہ اس کو سلام کرے گا، زمانہ اس کی حیثیت اور اس کی صلاحیتوں کا لوہا مانے گا، سر اس کے سامنے جھکیں گے، کان اس کے بولوں پر لگیں گے، حکم اس کے سنے جائیں گے، زمین اور آسمان کا نظام اس کے تابع کیا جائے گا۔ اور جب یہ مر کر اپنے رب کے دربار میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ساری کی ساری نعمتوں کے دروازے اس کے اوپر کھول دیں گے۔ انسان دنیا میں ایک لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہے اور اس کی سب سے پہلی لڑائی خود اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور اس کی سب سے پہلی لڑائی خود اپنے ماحول کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد پھر لڑائی اپنے بقا اور تحفظ کی لڑائی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی لڑائی پوری عالم اور پوری انسانیت کو سکون اور چین اور امن و آشتی کا ایک خصوصی گہوارہ دینے کے لیے ہے۔ یہ اس لیے آیا ہے اور یہ اس دنیا کے اندر اس میدان کے اندر ہے جس میں چاروں طرف سے حالات اور مصائب کی تیل اور تلوار چل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے میدان کے اندر ہے جس میں دو طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دو حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، دو لشکر ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ یہ اپنی صورتحال اس دنیا کی زندگی میں ایسی ہے اور ایسی رکھتا ہے کہ اگر یہ ہمت سے کام لے گا تو یہ بہت سوں کے سروں پہ چڑھ کر اپنی عزت کا جھنڈا گاڑے گا، اور اگر یہ سستی اور لاپرواہی اور یہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانے بغیر اس میدان میں ایسے ہی کھڑا رہے گا تو کون سا تیر آ کر اس کو تباہ کرے گا اور کون سا حملہ اس کی زندگی کو فنا کرے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ انسان دنیا کے اندر نعمتوں کو حاصل کرنے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آیا، تو ایک لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہے، ایک جنگ ہے اس انسان کی زندگی جو اسے لڑنا ہے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اور اللہ کے نبی اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے ماننے والوں کو اس زندگی کو کیسے گزارنا اور اس زندگی کو کیسے سنبھالنا اور اس زندگی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا صرف یہ نہیں سکھاتے تھے، بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس زندگی سے اور دنیا کی اس وقت سے اور دنیا سے لڑنے کی صلاحیتیں دیتے تھے۔ اور پھر جس طرح میدان جنگ کے اندر آدمی اپنے عزت کے نام پر، آدمی اپنے حسب اور نسب کے نام پر، آدمی اپنی چودراہٹ کے نام پر، آدمی اپنی صدارت اور وزارت کے نام پر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا بلکہ اپنی طاقت اور قوت کے نام پر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر اور دنیا کے اس میدان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کے بقا کے فیصلے کرتے ہیں جو اپنی طاقت اور قوت اور اعتماد علی اللہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور جو ان ڈھکوسلوں میں اور جو ان بے وجہ کی بنیادی یا غیر ضروری القابات کے اندر اور یا پھر جو اپنے پرکھوں کی تاریخ کے دھوکے میں پڑے رہ کر اپنے حسب کو، اپنے نسب کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو یا اپنے عہدوں کو اپنی کامیابی کا عنوان سمجھتے ہیں، زمانہ دیکھتا ہے کہ کتنے ایسے حکمران رہے ہیں جن کی نسلوں نے لوگوں کے گھروں پہ جا کر بھیک مانگی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا،
بعد کا بننے والا خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عمر، میں نے تمہارا سارا سرمایہ دیکھا ہے، جو ترکہ تم چھوڑ کے جا رہے ہو اس ترکے کے حساب سے تمہارے فی بچے کو 2 درہم مل رہے ہیں، صرف 2 درہم۔ ایک بچے کے حصے میں تمہاری وراثت 2 درہم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے اٹھاؤ بٹھاؤ، وہ بیٹھے، تکیہ لگایا، کہا ہشام تو کیا کہنے آیا ہے؟ کہا کہ تم ایسے کرو کہ اپنی تم بادشاہ موجود ہو، خلیفہ موجود ہو، اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی الاٹ کر دو، تمہارے بچے بھیک نہیں مانگیں، تمہارے بچے اچھی زندگی گزاریں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا میں نے انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے، میں نے انہیں زندگی سے لڑنے کا سلیقہ سکھایا ہے، میں نے انہیں اللہ کا اور نبی کا اطاعت گزار بنایا ہے، اور اس حال پہ انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب اگر وہ اس ڈگر پر رہیں گے تو کسی اور کے وراثت پر جینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی محنت پر انہیں بادشاہ بنائے گا، اور اگر وہ اس ڈگر پہ نہیں رہیں گے تو ایسی اولاد کو میں بھی کسی محبت کی نظر سے دیکھنے کو تیار ہوں۔ زمانہ آگے بڑھا، ہشام بادشاہ بنا، اور ہشام کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنی نسلوں کے لیے لاکھوں اور کروڑوں روپے الاٹ کیے، جائیدادیں، زمینیں، حکومتیں، عہدے، گورنرشپ، اور اس حال میں وہ مرا۔ عمر ابن عبدالعزیز اس حال میں اس دنیا سے گئے کہ فی بچہ 2 درہم چھوڑ کے گئے، اور ہشام بن عبد الملک اس حال میں مرا کہ اپنے ہر بچے کو ایک بڑی سلطنت چھوڑ کے گیا، لیکن صرف 50 اور 60 سال اور 70 سال کے زمانے کے گزرنے کے بعد بغداد اور عالم عرب نے یہ منظر دیکھا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بچے جامع مسجد سے جب باہر نکلتے تھے تو لاکھوں روپے ایک جمعہ میں صدقہ کرتے تھے، اور جن سیڑھیوں پر وہ فقیر ان کے پیسے لیتے تھے ان فقیروں میں بیٹھنے والے ہشام بن عبد الملک کی اولادیں ہوا کرتی تھی۔ کہ میں نے انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اللہ کا فرما بردار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنایا ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے دوستوں، اور جنگ کو آپ اس معنی میں مت نہ لیں، میں دوسرے معنی میں کہہ رہا ہوں ورنہ بات غلط ہوگی۔ ایک لڑائی ہے، یہ آرام سے بیٹھ کر گزارنے کی جگہ نہیں ہے، اور اسے ہر شخص کو لڑنا ہے، اسے ہر شخص کو اس لڑائی سے گزرنا ہے، یہ چاہے تب بھی گزرنا ہے، یہ نہ چاہے تب بھی گزرنا ہے، کیونکہ یہ ایک میدان میں ہے، اور اس میدان میں اگر لڑنے والا لڑنا چاہے تب بھی اسے لڑنا ہے، اور اگر اسے نہ لڑنا ہو تب بھی وہ لڑائی کے میدان میں ضرور ہے، وہ ضرور ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ بنیادی زندگی دے کر جاتے تھے، اور وہ بنیادی تعلیمات دے کر جاتے تھے جس میں انسان کو وہ عزت والی زندگی نصیب ہوتی تھی جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے، جس کی خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے، وہ مقام بلند، وہ اونچا مقام، وہ اونچے عہدے، وہ حکومتوں کا ہاتھوں میں آنا، جس کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہے۔ آپ 10 لوگوں سے پوچھو کہ تم منسٹر بننا چاہو گے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے گا صاحب میں نہیں چاہتا، ہر ایک چاہے گا کہ ہاں میرے ہاتھ میں بھی کچھ ہو، ہر ایک چاہے گا کہ ہاں میرے ہاتھ میں بھی کوئی پاور ہو، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، کسی کے اچھے اور برے کا کوئی نہ کوئی کسی درجے میں کوئی پاور میرے پاس ہو، ہر ایک کی خواہش ہے، اور ہر آدمی یہ خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس وقت ساری کی ساری انسانیت ایک لڑائی کے میدان میں ہے، بلکہ جب سے انسانیت کا سلسلہ چلا ہے تب سے آج تک اور قیامت تک یہ کشمکش چلتی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے اس کائنات کے اندر جو اللہ نے طے کیا ہے کہ اس میدان کے اندر، اس زندگی کے میدان کے اندر وہ فرد، وہ قوم، وہ علاقہ، وہ ملت کامیاب ہوتی ہے جو عزم اور ارادے اور قوت ارادی کی عادی ہوتی ہے، جو پہاڑوں سے پانی نکالنے کی عادی ہوتی ہے، جو سمندروں کے سینے کو چاک کر کے ان کی تہوں پہ جا کر ہیرے جواہرات نکالنے کی عادی ہوتی ہے،
جن کے عزم فولادی ہوتے ہیں، جن کے ارادے پہاڑوں اور چٹانوں جیسے ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ تھوڑے ہوں تو بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوں تو بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ اگر آلات اور اسلحے کے ساتھ ہوں تب بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ اگر نہتے ہوں تب بھی اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے۔ اور اگر اس میدان کے اندر کوئی غفلت، کوئی لاپرواہی اور کوئی سستی اور کوئی کاہلی کی زندگی گزارتا ہے تو اس ساری انسانیت کی تاریخ نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایسی زندگی گزارنے والے تخت پر بیٹھنے کے بعد بھی ناکام ہوئے۔ حکومتیں ان کے ہاتھوں میں رہی لیکن یہ کٹ پتلیاں بنے، طاقتیں ان کے پاس رہی ہیں لیکن نام کی رہی ہیں، سلطنتیں ان کے نام پہ چلی ہیں لیکن برائے نام رہی ہیں، سکے مال و دولت پر ان کے چھپتے تھے، نام ان کے چھپتے تھے، لیکن ان کرنسیوں پر کنٹرول کسی اور کا ہوا ہے۔ یہ نظام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر اس شخص نے جس نے قائدانہ زندگی گزار کر انسانیت کے لیے ایک مثال قائم کی ہو، ہر وہ شخص انسانیت کو اس کی کامیابی محنت اور کوشش اور جد و جہد میں بتلائے گا کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا ہے، زندگی کے کسی بھی میدان میں بازی مارنی ہے اور زندگی کے کسی بھی میدان کو سر کرنا ہے اور سخت سے سخت گھاٹیوں کو اور سخت سے سخت اونچی چٹانوں کو اگر اپنے قدموں کے نیچے لانا ہے تو یہ کام سستی، لاپرواہی، کاہلی سے نہیں ہوگا، یہ کام عزم و استقلال، یہ کام عزم و حوصلے اور قوت ارادی اور فولادی عزائم کے ساتھ ہوگا۔ اب ساری کی ساری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہر زمانے میں جن لوگوں نے تاریخیں رقم کی ہیں ان کے ہمتیں، ان کے عزم اور ان کا استحکام مثالی تھا۔ اسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری تمہید کو ایک جملے میں نقل کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عجیب شعر لائے، مجھے یاد آیا، تجھ کو بتاتا ہوں، ان کا شعر ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ آؤ، ساری انسانیت کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، آؤ میں تمہیں ساری انسانیت کی تاریخ بتاتا ہوں اور تم تقدیر کے نام پہ جو تکیے لگا کر سستی اور کاہلی کے شکار ہوئے ہو، اس تقدیر کا فلسفہ بھی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ سب تقدیر اس لیے نہیں ہے کہ تم سست ہو جاؤ، تقدیر کی بحث اس لیے نہیں ہے کہ کاہلی اور غفلت اور لاپرواہی کا انسان شکار ہو جائے، تقدیر کی بحث اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنی محنتوں اور اپنے عزموں کو دفنا کر ان کی پوٹلی بنا کر پھینک ڈالے۔ تقدیر کیا ہے؟ علامہ اقبال نے دوسری جگہ کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس کے فیصلے اس کی حرکت میں آتے ہیں، اللہ کا نظام اس کے لیے حرکت میں آتا ہے، اللہ کا کائناتی نظام اس کے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے حرکت میں آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یرموک کے میدان میں 50 صحابہ کو سلیکٹ کر کے 50,000 کے مقابل میں یہی جملہ کہا تھا، میں نے ایسے 50 ان 40,000 میں سے نکالے ہیں کہ اگر آج کی رات یہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں گے، قسم اللہ کی کل کا دن اللہ ان کی قسموں کو پورا کرنے کے لیے نظام کائنات حرکت میں لائے گا۔ ایسے ہیں یہ لوگ، ایسے ہیں، کل کا دن ان کی قسموں کو پورا کرنے کے لیے سورج نکلے گا، کل کے دن ان کی قسموں کو پورا کرنے کے لیے اللہ یہ نظام چلائے گا۔ ایسے لوگ ہیں کہ ایسے لوگ کیسے تھے؟ چمتکار سے ہوئے تھے، جادو تھا، کرامت تھی کہ نہیں، وہ عزم تھا، وہ ارادہ تھا، وہ مضبوط فولادی لوگ تھے۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کی جسمانی ساخت اور ہماری جسمانی ساخت الگ الگ تھی، وہ بھی وہی جسم رکھنے والے تھے جو آپ کے پاس اور میرے پاس ہیں، ان کے قد بھی وہی تھے جو آپ کے پاس اور میرے پاس ہیں، ان میں اونچے قد والے بھی تھے، پستہ قد والے بھی تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستہ قد تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوسط قد تھے اور سے بھی کم تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے برابر تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ قد تھا، کچھ لمبے بھی تھے، کچھ ناٹے بھی تھے، کچھ متوسط بھی تھے، کچھ گورے بھی تھے، کچھ کالے بھی تھے۔ صحابہ ایسا نہیں تھا کہ کسی اور دنیا کے مخلوق تھے، 10 فٹ لمبے، 50 فٹ لمبے، یہ نہیں تھا۔
وہ آپ کی میری طرح دکھنے والے انسان تھے، آپ کی میری طرح چلنے پھرنے والے انسان تھے، آپ کی میری طرح جذبات اور خواہشات رکھنے والے انسان تھے، اور آپ کی میری طرح دل میں دھڑکنے والا، سینے میں ایک دل رکھنے والے انسان تھے، آپ کی میری طرح عام زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ لیکن ان کی خاصیت یہ تھی، ان کے اندر یہ بنیادی بات تھی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی 23 سالہ زندگی سے یہ سبق لے چکے تھے کہ یہ دنیا اس فرد کو مانتی ہے اور اس کا لوہا یہاں منوایا جاتا ہے جو محنتوں کا، جد و جہد کا عادی ہوتا ہے، اور یہ دنیا ہر اس شخص کو اپنے تخت سے، اپنے تاج سے محروم کرتی ہے جو سستی اور لاپرواہی اور غفلت کا عادی ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں آپ اپنی نسب کی بنیاد پر نہیں جی پاؤ گے، یہاں آپ اپنے حسب کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، یہاں کوئی بچہ اپنے باپ کی ڈگری پر نوکری نہیں لے پائے گا۔ کوئی لیتا ہے کہ صاحب میرے والد صاحب تو امریکہ میں ناسا میں انجینئر تھے اور امریکہ میں ناسا میں سائنٹسٹ تھے، اور نیچے والے سے یہ پوچھا جائے گا تو باپ تھا، یقیناً تھا، تو کیا ہے پہلے یہ بتا۔ تیرا باپ تھا، وہاں پہنچ گیا، لیکن تو اس کی ڈگری پر ناسا پہ نہیں پہنچ پائے گا، آکسفورڈ پر نہیں پہنچ پائے گا، تو اس کی ڈگری پر آکسفورڈ تو دور کی بات ہے، اپنے گاؤں کی کسی ودیا شالا میں بھی نہیں پہنچ پائے گا، کہ تیرے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے۔ نظام دنیا کا دوستوں اس پر قائم ہے، وہ قومیں جیتی ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آؤ تم کے بتاتا ہوں انسانوں کی تقدیر پہلے کیا تھی اور انسانوں کی تقدیر آگے کیا ہونے والی ہے۔ شمشیر و سینا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ان کی ابتدا یہ ہے، اگر یہ کامیاب ہوں گے تو قوت ارادی پر کامیاب ہوں گے، اگر یہ کامیاب ہوں گے تو فولادی عزم پر کامیاب ہوں گے، اگر یہ کامیاب ہوں گے تو محنت اور جد و جہد پر کامیاب ہوں گے، اگر یہ کامیاب ہوں گے تو عزم و استقلال پر کامیاب ہوں گے، اور ناکام ہوں گے تو ناچنے گانے اور عیاشیوں کی وجہ سے ناکام ہو جائیں گے۔ یہی ہے ساری تاریخ، یہی ہے سارا خلاصہ انسان کی زندگی کا، کہ اگر اسے کامیاب ہونا ہے تو اسے محنت کرنی پڑے گی، اس کو گرد و پیش کا مطالعہ کرنا پڑے گا، حالات سے اسے واقف ہونا پڑے گا، حادثات سے اسے نصیحت لینی پڑے گی، گرد و پیش کے بدلتے ہوئے حالات سے اپنے لیے نئی حکمت عملی اسے متعین کرنی پڑے گی۔ اور اگر وہ ان ساری چیزوں سے غافل ہے اور اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے چائے مل جاتی ہے اور دوپہر میں مجھے کھانا چوری چکاری کا گوشت مل جاتا ہے اور مجھے شام کے اندر اپنی مرضی کی ڈشیں ہوٹلوں میں مل جاتی ہیں اور مجھے اس کے علاوہ کیا چاہیے، تو یہ خطرناک دھوکے میں ہے، جس کا دھوکہ اگر یہ اس وقت نہ توڑے تو اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہے گا، جو اس وقت ٹوٹے گا۔ یہ صاحب محنت کی جگہ ہے، بقا کی محنت ہے، بقا کی کوشش ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسا مکمل نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر آپ کو اس دنیا کے اندر باقی رہنا ہے تو یاد رکھو، پہلی بنیاد ہے اپنی بقا کے لیے، پہلی بنیاد ہے کسی بھی قوم کی بقا کے لیے زمین کے اوپر اللہ اس قوم کو باقی رکھتے ہیں اور اللہ اس قوم کی بقا کے فیصلے کرتے ہیں، جس کو اللہ نے خود کہا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ اس دنیا میں بقا، اس دنیا میں استحکام، اس دنیا میں دائم دوام اس قوم کو ملتا ہے جو انسانیت کے لیے نافع بن کر زندگی گزارتی ہو، وہ کامیاب ہوگی جس کے دل میں اپنے نفع سے زیادہ انسانیت کا نفع ہو، اور جو اس نفع کے علاوہ زندگی گزارتا ہو۔ اللہ نے اسے کہا وہ جھاگ ہے، اور جو نفع والا ہے وہ پانی ہے۔ پانی میں صرف ڈال کر تھوڑا ہلا دو تو اتنا جھاگ اس بالٹی میں آئے گا کہ آپ کو پانی بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جھاگ اور اس پانی کی مثال دے کر کہہ رہے ہیں آنے والا جھاگ باطل ہے، وہ ایک پھونک سے ختم ہو جائے گا، اور جو نفع بخش چیز پانی ہے اسے کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ اس امت کے پنپنے کی سب سے بڑی وجہ
اور اس اسلام اور اس دین کے پورے عالم میں چلنے پھرنے کی اور دشمنوں کے اس دین کو قبول کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس قرن اول میں اس کلمے کے حامل اور اس کلمے کے اٹھانے والے نافع بن کر زندگی گزارتے تھے. نافع تھے، نفع پہنچانے والے تھے انسانیت کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر جہاں بھیجا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جہاں یہ اعلان کروایا گیا اے نبی کہیے میں ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہیں پر اسی نبی کے ذریعے سے دوسرا اعلان کروا دیا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے. آپ رحمت بھی تھے اس لیے آپ کی نبوت چلی ہے. آپ نافع تھے اس لیے آپ کی نبوت چلی. صحابہ نافع تھے اس لیے صحابہ کی دعوت چلی. اس وقت اس امت نے اپنے نفع دینے کی صلاحیت کو کھو دیا ہے. ہم سب نے اس مقام سے ہم نیچے اترے ہیں جو مقام ہمارا تھا کہ ہم نافع تھے، اور صرف نافع نہیں تھے، انفع تھے. ضابطے کی بات ہے. مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ہم طلباء سے کہ دیکھو زمانہ نفع کی زبان کو سنتا ہے، زمانہ نفع کی زبان کو سنتا ہے. تم لوگوں کے لیے نافع بنو، لوگ تمہارے قدموں میں آئیں گے. تم لوگوں کے لیے مضر بنو گے اور لوگوں سے عزت کی طلب کرو گے تو لوگ تمہیں جوتے دیں گے، کچھ نہیں دیں گے. تم نافع بنو. صحابہ نافع بن کر گئے، لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں کے کام آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی دوڑے دوڑے واپس آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، زملونی زملونی، مجھے لٹاؤ، مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ. لقد خشیت علی نفسی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، میری سانسیں اٹک رہی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ یہ وہ تاریخی جملے تھے قسم اللہ کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کی عکاسی کرتے ہیں، اور صرف 40 نہیں 63 سالہ زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت برمحل کوئی جملے سازی کر کے نہیں، بہت سوچ بچار کے ساتھ نہیں، بلکہ اس وقت برجستہ کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، قسم اللہ کی ہرگز نہیں، اللہ آپ کو اس طرح نہیں مار سکتا. کیوں نہیں مار سکتا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا انک لتصل الرحم وتقر الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اس لیے نہیں مار سکتا، ایسا شخص ایسی موت کبھی نہیں مر سکتا جس کی صفات اتنی عمدہ ہو کہ جو رشتوں کا جوڑنے والا ہو، جو غریبوں کا کام آنے والا ہو، جو مظلوموں کا سہارا بننے والا ہو، جو کسی غریب اجنبی مسافر کو اپنے گھر لا کر اس کی ضیافت کا انتظام کرنے والا ہو، جو کسی مظلوم کو اس کے ظلم کو دیکھتے ہوئے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے والا ہو. جو شخص ایسا ہو اس کو اللہ ایسی موت سے ضائع نہیں کر سکتا. کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مجبوروں کو کھلاتے ہو، آپ تو فقیروں کو کھلاتے ہو، لوگوں کے ہاتھ بٹاتے ہو، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہو، لوگوں کے کام آتے ہو، مجبوروں کو مظلوموں کا سہارا بن کر ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، ان کے لیے آواز اٹھاتے ہو ظالموں کے خلاف. آپ وہ ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں. ابن الدغنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہا ہے. ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہ مکہ والے مجھے مکہ میں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور نیت یہ ہے کہ ساری کی ساری دنیا پھرتے پھرتے اپنی زندگی ختم کر دوں. ابن دغنا کہہ رہا ہے کہ کلا واللہ، وہی جملے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ نے کہے تھے کہ ابو بکر نہیں، اللہ کی قسم تمہارے جیسا آدمی مکہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تم بھی وہی صفات کے حامل ہو گویا جو صفات کے حامل تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جملے ابن دغنا نے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے کہے تھے جو جملے حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے کہے تھے. لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقر الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق.
آپ لوگوں کے کام آتے ہو، ضرورت مندوں کا آسرا بنتے ہو، سہارا بنتے ہو، مظلوموں کا آسرا بن جاتے ہو، آپ ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، ان لوگوں کی تعاون کرتے ہو۔ غریب آنے والا مسافر آپ کا مہمان ہوتا ہے، اس کو اجنبیت کا احساس ہونے نہیں دیتے۔ آپ ایسے صفات کے حامل ہو، اور ایسی صفات رکھنے والا مکہ کا باشندہ مکہ کو چھوڑ کے چلا جائے، کیسے ہوگا؟ ہمارے لیے عار کی بات ہے۔ یہ امت نافع تھی، زمانہ اس کی زبان کو سنتا تھا، میں اور آپ نافع تھے، زمانہ ہماری بات کو سنتا تھا، اور جب سے یہ امت نافع نہیں رہی، یہ اوروں کو کیا نفع پہنچاتی، یہ اپنے سگے بھائیوں کو نفع پہنچانے کی نیت نہیں رکھتی ہو، تو سوچو اس کی زبان زمانہ کیسے سنے گا، اس کی زبان کیسے سنے گا؟ جب اس کے معاشرے میں ایک بھائی اپنے بھائی سے باپ کی جائیداد کے لیے کوٹ کچہریاں کر رہا ہو، جب اس کی صورتحال یہ ہو کہ ایک بہن اپنی بہن کو بدلہ لینے کے لیے نیچے نسلوں کے رشتے تباہ کر رہی ہو، اور اس کی صورتحال جب یہ ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان چاک کر رہا ہو، ایک عہدے والے کو دوسرے کا عہدہ برداشت نہ ہوتا ہو، ایک کمائی کرنے والے کو 10 روپے دوسرے کی زیادہ کمائی سے حسد ہونے لگتا ہو، جلن ہونے لگتی ہو، ایک کاروباری کو دوسرے کاروباری سے جلن ہوتی ہو، تو یہ پوری انسانیت کو کیسے نفع پہنچاتے ہیں؟ یہ انسانیت کو نفع پہنچانے والے تھے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ایک مہمان آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں من یقری ضیفنا، کون ہمارے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا، اس کی ضیافت کرے گا؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا۔ طلحہ کو معلوم ہے کہ میرا حال بھی بہت خراب ہے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، آخر کہا حضور میں دیکھ لوں گا۔ اس کو گھر کو لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اپنی اہلیہ سے کچھ کھانے کو ہے؟ کہ آپ کو بھی کھانے کو کچھ نہیں، میرے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بن رہا ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یعنی بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، کسی طرح سلا دو، اور مہمان آیا ہے، حضور کا مہمان ہے، کھانے کے لیے اس دستر لگاؤ۔ پردے کے احکامات اس وقت نہیں تھے، تو کھانے کے لیے مہمان کے ساتھ ہم بھی بیٹھیں گے تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ گھر میں کھانا کم ہے، اور جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے تو تم بہانے سے اٹھنا چراغ کو صحیح کرنے کے لیے، اور چراغ کی بتی گل کر دینا، اندھیرا ہو جائے گا، ہاتھ ہم بھی بڑھائیں گے، تم بھی بڑھانا، مہمان بھی بڑھائے گا، نوالا ہمارے منہ میں نہیں جائے گا، مہمان کے منہ میں جائے گا۔ اس مہمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اپنی رکابی تک لے جاتے ہیں اور منہ تک لاتے ہیں، اور یوں ترکیب اپنائی ہوئی ہے جیسا یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن اللہ کو خود معلوم ہے کہ ساری کی ساری غذا میں سے ایک دانہ بھی ابو طلحہ کے منہ میں نہیں گیا ہے، اور رات کا یہ عمل ہو گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ صبح اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایسے لوگ ہیں کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادیں تھی دوستوں جس کی وجہ سے صحابہ کامیاب تھے۔ اگر ایک مسلمان کا مزاج یہ بنا ہوا ہو کہ دوسرا بھوکے مرے، میرا گھر میں 10 ڈشیں بنے، دوسرے کی زندگی تباہ ہو، میری زندگی بن جائے، دوسرے کا جھونپڑا بھی جل جائے، میرا آشیانہ نہیں، میرا محل تعمیر ہو، دوسرے کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہ ہو لیکن میری اپنے گھر میں 3 قسم کے اور 10 قسم کے سالن ہو، دوسروں کی بچیاں وہ زنا کے اڈوں تک پہنچے لیکن میری بچی 2 اور 10 لاکھ کی شادیاں کرے، اگر یہ صورتحال ہو تو یہ نافع نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ مضر ہے، یہ نافع نہیں ہے۔ اور جو مضر ہوتا ہے اس کو دنیا پسند نہیں کرتی، ضابطہ ہے، کوئی مجھے نفع دے 2 روپے کا، میرے لیے نفع دے، 2 روپے کا میرے ساتھ سلوک کرے، میرے دل میں اس کی محبت آئے گی، فطری بات ہے۔ کوئی مجھے 2 روپے کا دھوکہ دے، میرے دل میں اس کا نفرت آئے گی، میرے دل میں اس کی نفرت آئے گی، ضابطے کی بات ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام اس لیے بدنام ہے کہ میڈیا ہے، اس ملک کے اندر اسلام اس لیے بدنام ہے کہ یہ پیپر والے غلط چھاپتے ہیں، اس ملک کے اندر اسلام اس لیے بدنام ہے کہ ڈیبٹ کرنے والے بکاؤ لوگ ہیں، اس ملک کے لیے اسلام اس لیے بدنام ہے کہ یہاں سیاسی لوگ خراب ہیں،
مسلمان حکمران کارپوریٹرز خراب ہیں، مجھے معاف کرنا، اگر یہ خراب بھی ہو تو اس سے زیادہ خرابی ہمارے اندر ہے۔ مسلمان اس لیے بدنام نہیں ہے، چند قسم کی ڈیبٹس، بیہودہ ڈیبٹوں سے اور چند اخباروں کی زہر افشانی سے پوری امت بدنام نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین پہ رہنے والے ان کے ساتھ وہی سلوک نہیں دیکھتے جو ہو رہا ہے، جو وہ ٹی ویوں میں دیکھتے ہیں، زمین پر اس کا مشاہدہ نہیں، تجربہ ان کو ہوتا ہے، جو وہ پیپروں میں پڑھتے ہیں زمین پر اس کا تجربہ اور اس کا مشاہدہ ان کو ہوتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہے اگر وہ کہیں سنتے ہیں تو ہماری مارکیٹوں میں اس جھوٹ کا تجربہ انہیں ہوتا ہے۔ مسلمان دھوکہ دیتا ہے اگر وہ سنتے ہیں تو اس دھوکے کا تجربہ دنیا کی مارکیٹوں میں انہیں ہوتا بھی ہے۔ یہ فراڈ کرتا ہے اگر یہ سنتے ہیں تو اس فراڈ کا تجربہ انہیں دنیا میں ہوتا ہے، اور اگر یہ تجربے انہیں دنیا میں نہ ہو تو قسم کھا کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ 10 نہیں 10,000 چینلز ان کے خلاف چلیں، دنیا کی انسانیت گواہی دے گی کہ یہ سب جھوٹے ہیں، مسلمان صحیح ہیں۔ پروپیگنڈا کس زمانے میں نہیں ہوا ہے؟ حکمت عملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیار کی تھی جس کی وجہ سے سارے پروپیگنڈے تباہ ہوئے، سارے پروپیگنڈے۔ اتنا خطرناک پروپیگنڈا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے اندر کہ کسی نئے آدمی کو حضور سے ملنے تک نہیں دیا جاتا تھا۔ کیا یہ پروپیگنڈا نہیں تھا اس زمانے کا؟ ارے اس آدمی کے خلاف اس کے قریب بھی مت جانا، جادو کر دیتا ہے، ارے اس کے قریب بھی مت جانا، دیوانہ ہے، ارے اس کے قریب بھی مت جانا، لوگ بہک جاتے ہیں، ارے اس کے قریب مت جانا، بیٹے کو باپ سے کاٹ کے رکھ دیا ہے، اس کے قریب مت جانا، بیوی کو جوہر سے جدا کر دیا ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کی وجہ سے 10 لوگ مار کھا چکے ہیں، اس کے قریب مت جانا، دیکھو سمیہ اس کی وجہ سے مری ہے، دیکھو عمار اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، دیکھو بلال اس کی وجہ سے مار کھا رہا ہے، قریب مت جانا وہ کاہن ہے، قریب مت جانا وہ مجنوں ہے، قریب مت جانا وہ ساحر ہے، جادو کر دیتا ہے، دماغ پلٹ جاتے ہیں، بیٹا باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ۔ ایک ایسا خطرناک ہوا تھا، لیکن کیا اس پروپیگنڈے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی روک کر بتایا؟ عرب کا سب سے بڑا میڈیا اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھی شاعری۔ عرب کا میڈیا تھا شاعری، اور یہ شاعری کرنے والے گویا اینکر تھے زبردست، اور یہ بڑے بڑے اینکر شاعر اس زمانے میں بھی بکے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شاعری کو لاتے تھے، حضور کے خلاف اپنی شاعری استعمال کرتے تھے، حضور کے خلاف بدزبانی کرتے تھے، اور ان شعروں کو ایسی زبردست یعنی ایسا زبردست اس کو ہوا ملتی تھی کہ سیکنڈوں میں وہ شعر پورے کے پورے عالم عرب میں پھیلتے تھے، سیکنڈوں میں۔ یہ میڈیا تھا ان کا زبردست، اور بکے ہوئے شاعر گویا اینکر تھے جو حضور کے خلاف کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے خلاف حکمت عملی استعمال نہیں کی؟ حسان بن ثابت کو، زہیر بن ابی سلمہ کو، خنسا کو رضی اللہ عنہم کھڑا کیا کہ جواب دو، عجب یا حسان، تم اینکرنگ کرو، اب تم ان کا جواب دو۔ اور حسان رضی اللہ عنہ کو شاعری اگرچہ کہ اسلام میں پسند نہیں کی گئی، شاعری کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ شاعر ایک اپنی الگ دنیا میں رہتے ہیں، قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ پسند نہیں کیا کا مطلب وہ شاعری ہے جو آدمی کو عاشق بناتی ہے، تباہ کرتی ہے۔ اچھی شاعری کو اسلام نے اچھا دیکھا ہے، اچھے ادب کا اسلام حامی ہے، بلکہ ادب تو اسلامی سکھاتا ہے کہ شعراء تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن حسان بن ثابت، اس لیے مسئلہ ہے کہ شعر و شاعری کی مجلس مسجد میں منعقد کرنا ناجائز ہے، اور شعر و شاعری مسجدوں میں سنانا ناجائز ہے، مسئلہ ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی حیات میں اپنے ممبر پہ کھڑا کیا، حضور نیچے بیٹھے ہوئے، حسان ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور حضور کہہ رہے ہیں عجب یا حسان، حسان یہ اس وقت کا مؤثر ہتھیار ہے، تم جواب دو ہماری طرف سے۔ اور دعا کر رہے ہیں نیچے سے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کی مدد جبرائیل کے ذریعے سے کر دے۔ اور پھر حسان رضی اللہ عنہ کی وہ زبان چلی ہے اور وہ اشعار چلے ہیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے مقابل میں تھے، اور حسان اکیلے ان پہ بھاری پڑ جاتے تھے۔
لسانی صارم لا عیب فیہا، میری زبان وہ ایسی تلوار ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور ایسا کاٹ کے رکھتی ہے کہ پھر کسی قسم کے پیون کی گنجائش باقی نہیں رہتی. ایسا ان کا شعر ہے کہ میری وہ زبان ہے. اللہ نے چلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی دکھائی ہے، ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی دونوں مرحلوں میں مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے کہ یا تو مسلمان غالب ہوں گے تو زندگی نمونہ ہے، یا مسلمان مغلوب ہوں گے زندگی نمونہ ہے. اور ان دونوں صورتحال میں مسلمانوں کے لیے بنیادی صفت یہ رکھی گئی کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنی بقا اور اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اس بات پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا کہ تم لوگوں کے لیے نافع بنو، نقصان دہ مت بنو. تم لوگوں کے لیے نافع بنو. زمانہ چاہے کتنی چکریاں چلا دے، نفع والا آدمی ہمیشہ باقی رہتا ہے اور نقصان والا جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے. جھاگ دکھنے میں اتنا دکھتا ہے کہ پانی کو بھی وہ چھپا لیتا ہے، لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے. یہ سب جھاگ ہیں، قسم اللہ کی، یہ سب جھاگ ہیں، یہ سب جھاگ ہیں. اگر مسلمان نفع بخش پانی بن جائیں، قسم اللہ کی یہ سب جھاگ ہے، چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائیں گے سب. لیکن اگر یہ نفع بخش نہیں بنتے ہیں تو یہ مسلمان بھی پھر جھاگ ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تھا، فرمایا تھا سنو، ایک وقت آئے گا میری امت پر، ایک وقت آئے گا اور میری امت کی حالت یہ ہوگی، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها. ساری دنیا کی قومیں ان پر ایسی ٹوٹیں گی جیسے بھوکے کھانے کی پلیٹ کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں. 10 دن کے بھوکے ہوں اور ان کے سامنے تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہو تو ہر شخص اتنی تیزی کے ساتھ ہاتھ اس پر مارے گا کہ یہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ مجھے ملے. صحابہ تعجب میں کہا، یا رسول اللہ او من قلۃ نحن یومئذ، کیا اس وقت ہم کمزور ہوں گے، کم تعداد میں ہوں گے؟ کیا نہیں، بل انتم کثیر، تم تو کثرت میں رہو گے، لیکن تمہاری یہ کثرت کی حیثیت کیا ہوگی؟ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری یہ حیثیت پانی پہ آنے والے جھاگ کی طرح ہوگی. بس تم جھاگ ہو جاؤ. جھاگ کیوں ہوں گے؟ جھاگ نفع نہیں دیتا. جھاگ سے کچھ نفع ہوتا ہے؟ جھاگ نفع نہیں دیتا. پانی نفع دیتا ہے. پانی، آپ سرف ڈالو پانی کے اندر تو وہ جھاگ کپڑے نہیں دھوئے گا، وہ پانی کپڑوں کو صاف کرے گا جس کے اندر یہ سرف ملا ہے، وہ دھوئے گا. جھاگ ہوگے تم. جھاگ کیوں جھاگ ہوگے؟ اس لیے کہ تم نافع نہیں باقی رہے. اور نافع اس لیے نہیں باقی رہے کہ تمہارے اندر 2 بیماریاں آئیں گی. 2 بیماریوں کی وجہ سے آدمی نفع کو چھوڑتا ہے، نافع بننا چھوڑ دیتا ہے. کیا 2 بیماریاں؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. مادیت کی محبت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی اور موت سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے اور اس موت سے غفلت کی وجہ سے زیادتیاں کرو گے. یہ ہے غلطیاں کہ آدمی کے مخصوص زندگی کا مادیت بنی ہوئی، یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے. نہ اپنی ذات کے لیے یہ تیار ہے، نہ انسانیت کے لیے اور ملت کے لیے تیار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت یہ ہوگا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ. اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دیں گے. وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، پسمردگی ڈال دیں گے، نامردی ڈال دیں گے. تمہارے دلوں کے اندر یہ ہوگا، یہ برائیوں کی وجہ سے بزدل بن جاؤ گے. زندگی ہے، اس زندگی میں دوستوں اپنے آپ کی بقا کے لیے آگے بڑھنا ہے. دیکھو بنیاد ہے، حالات کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا ہے. جب وہ طریقہ ہے کہ نافع بنے، نافع انسانیت کے لیے نفع بخش بنے، دشمنوں کو دینے والے بنے، زیادتی کرنے والوں کے ساتھ سلوک کرنے والے بنے، حق مارنے والوں کو حق دینے والے بنے. یہ ہے وہ زندگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بڑے بڑے کافروں کو، بڑے بڑے مشرکوں کو حضور نے معاف کیا ہے ان کے کفر اور شرک کے باوجود. وحشی
جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ پھاڑا تھا اس کو معاف کر کے اس کی منت سماجت کر رہے ہیں، آجا اسلام میں اللہ تجھے بھی جنت دے دے گا۔ ہندا جس نے کلیجہ چھپایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فتح مکہ کے دن اعلان کر رہے ہیں ہندا کے گھر میں بھی جو پناہ لے لے گا ہم اسے بھی کچھ نہیں کریں گے، اسے بھی کچھ نہیں کریں گے۔ یہ وہ زندگی ہے، نافع بننا پہلی بنیاد ہے، اور دوسری بنیاد ہے مضبوط دفاعی نظام اپنا باقی رکھنا، حالات سے باخبر رہ کر، حالات سے باخبر رہ کر۔ ملنگ پنے کی تعلیم اسلام نے نہیں دی ہے، اور بہت زیادہ صوفی صافی بننے کی اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ نہیں تھی کہ صاحب کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ واقف تھے، حالات سے واقف تھے، حالات کو سمجھتے تھے، اور ان حالات کو سمجھ کر اس کے خلاف مؤثر قدم اٹھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مکہ والے شام ایک زبردست تجارتی قافلہ بھیجے ہوئے ہیں، اور اس تجارت میں جو نفع آئے گا اس کے بارے میں یہ طے ہوا ہے کہ اس سے اسلحہ خریدا جائے گا، اور وہ اسلحہ، وہ ہتھیار مدینہ میں محمد کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ چپ نہیں بیٹھے، اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ تو ہماری مدد کر دے، اور دعا کرتے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور اس کے بعد ختم قرآن کرنا شروع کر دیا، قرآن خوانی شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، اور ہو گیا صاحب 3 قرآن سورہ اخلاص پڑھ لیے۔ یہ نظام نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے کہ جس وقت مصر فتح ہوا تھا، یہ مصر پر یہ کمیونزم والوں نے حملہ کیا تھا، اس وقت مصر کی حالت یہ تھی کہ مصر کے اطراف میں پوری کی پوری فوجیں باطل کی کھڑی ہوئی تھیں، اور اندر مصر کے اندر یہ ہنگامہ چل رہا تھا کہ اس فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور لوگ آ کر جامع ازہر کے مفتی اعظم کے پاس جا رہے ہیں اور مفتی سے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب باہر فوج کھڑی ہوئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے، باہر فوج کھڑی ہوئی، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اور مفتی صاحب وظیفہ دے رہے ہیں کہ صاحب یہ کرو کہ 5 مرتبہ بخاری شریف کا ورد کر لو، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا۔ ابھی پہلا ورد پورا نہیں ہوا تھا، یہ پڑھنے والوں کی گردنیں کٹ گئیں۔ یہ نظام چھوڑی ہے، یہ نظام نہیں ہے کہ سب وظیفوں سے کام چل جائے اور سب دعاؤں سے کام چل جائے۔ دنیا کا نظام، یہ وظیفے، یہ دعائیں اس وقت مؤثر ہوتی ہیں جب قوت ارادی کے ساتھ آدمی آگے بڑھتا ہے، جب میدان میں اترتا ہے تب اس کے لیے دعائیں مؤثر بنتی ہیں۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور دعائیں کرتے بیٹھ جائے تو اس کے لیے فیصلے نہیں ہوتے۔ مضبوط دفاعی نظام اپنے لیے قائم کرنا، مضبوط نظام۔ اللہ کے نبی یہ دعا کرتے نہیں بیٹھے مسجد نبوی میں، فرمایا چلو ابو سفیان کے لشکر کو روکنا ہے۔ 313 صحابہ کو لے کر نکلے ابو سفیان کے مقابل روکنے کے لیے کہ یہ پیسہ وہاں جائے گا تو یہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے، اور وہی منظر بدل گیا۔ بدر کے میدان میں لڑائی کی نوبت آ گئی، اور اس لڑائی کے اندر صحابہ نے بتایا کہ مضبوط ارادے والوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس دن کو یوم فرقان کہہ دیا، حق و باطل کی تمیز کا دن تھا، واضح کر دیا، تو ساری چیزوں سے مطلع ہیں۔ خندق کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے لے رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، لڑنے کے موقف پہ ہم نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ حضور خندق کھودے، خندق ہمارے پاس ایک بہترین راستہ ہے۔ کہاں بہت اچھی بات ہے، حضور خود اس زمین پہ اتر کے خندق کھود رہے ہیں، اور مجبور کیا ابو سفیان کے ایک بڑے لشکر کو کہ وہ 2 مہینے کا 3 مہینے کا محاصرہ کر کے واپس چلا جائے۔ نظام ہے، اپنے حالات سے باخبر رہنا۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْ قُوَّةٍ، اپنی طاقت کو ہمیشہ تیار رکھو، حالات کا خیال رکھو، اور اپنے لیے اور انسانیت کے لیے نفع کی کوشش کرو۔ اس وقت بہت سارے ایسے مسائل امت کے سامنے ہیں، بہت سارے ایسے جس سے امت کا ایک بڑا طبقہ لاشعوری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ طلاق کے عنوان قائم ہوئے، ہمارے ماتھے پر کوئی جوئی نہیں رہے گی۔ حلالہ کی ڈیبٹیں روزانہ ہو رہی ہیں، ہمیں اس سے کوئی سبق نہیں۔ تعدد ازدواج کا مسئلہ روزانہ اٹھ رہا ہے، ہمیں اس سے بھی کوئی سبق نہیں۔ یکساں سول کوڈ کا عنوان روزانہ قائم ہو رہا ہے، ہم قاب خرگوش میں کہ صاحب اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، غلط فہمیوں میں زندگی گزر رہی ہے۔
کتنی ایسی باتیں تھیں جو نہیں ہو سکتا ہم کہتے تھے وہ ہو چکی ہیں، اور کتنی ایسی باتیں ہیں جو آج ہم نہیں ہو سکتی کہہ رہے ہیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی غفلت، سستی، لاپرواہی سے اٹھیں اور اپنے آپ کو ایک محنت پر ڈالیں، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی ہے شمشیریں، یہ ہے ہمارے ہتھیار، مضبوط یقین، مستقل محنت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی زندگی کو اپنانا، یہ ہے وہ ہتھیار جس کی بنیاد پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ زندگی ہے جس زندگی کے جہاد اور لڑائی میں انسان کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ۔ اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ گھوڑے کا چشمہ لگا کر آزو بازو نہ دیکھنے کی قسم کھانا بے وقوفی ہے، بلکہ آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ کس رخ پر انسانیت جا رہی، انسانیت کس رخ پر؟ ہمارا اپنا مسئلہ نہیں، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، صرف مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پوری انسانیت کے لیے ہم نفع بخش بنا کر بھیجے گئے تھے، انسان کو اسلام اور دین کی طرف لانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، انسانیت کو کلمہ اور اللہ کا تعارف کرانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ 10 سال سے کسی غیر مسلم سے تعلق ہے، ایک مرتبہ بھی اسے اللہ کا تعارف ہم نے نہیں کرایا، کون سے مسلمان ہیں؟ کس اسلام کے ساتھ زندگی گزارا؟ اور ہم ٹرینوں میں، پلینوں میں، مجھ سے کئی مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہے، بازو بیٹھنے والا سب سے پہلے اپنے مذہب کا تعارف کراتا ہے، مسلمان خاموش بیٹھا رہتا ہے کہ جو دین پوری دنیا کی انسانیت کے لیے امن و آشتی کا گہوارہ تھا اس کو بتانے والے ہی نہیں رہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے لاکھوں پیدا ہو گئے، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں۔ جن کے پاس زبان ہے وہ اپنی زبان کے نخروں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنے ایٹیٹیوڈ میں لگا رہے ہیں، جن کے پاس مال ہے وہ شادی بیاہ کی فضول خرچیات میں اپنے مالوں کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ زبانیں، انگلش زبان، مراٹھی زبان، ہندی زبان، علاقائی زبانیں اسلام کے تعارف کے لیے استعمال ہوں، اگر یہ عہدے اسلام کے تعارف کے لیے استعمال ہوں، اگر یہ مال نسلوں کی نئی تعمیر کے لیے استعمال ہو، تو یہ امت چند سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچے۔ ان بنیادوں کو دیکھنا ہے۔ اس وقت بہت سارے مسائل کے ساتھ ایک اہم مسئلہ اس ملک کے اعتبار سے مردم شماری کا ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، ووٹنگ کا ہے، اور ہم سب کے سب اس وقت یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں سیاست ایک گندی چیز، ووٹنگ ایک گندی چیز، الیکشن ایک گندی چیز، ہم متقی ہیں، ہم مسجد میں رہیں گے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر یہ امت ایسے لوگوں کی کھیپ تیار کر لے، ایسے لوگوں کی کھیپ تیار کر لے جو روزانہ تہجد پڑھنے والے ہوں، لیکن اگر ان کے اندر اپنا سیاسی شعور نہ ہو، حالات سے واقفیت کا ان کا مزاج نہ ہو، مضبوط استحکام کے ساتھ کسی پر عمل کرنے کے ان کا مزاج نہ ہو، تو ان کی تہجد بھی ان کو اس ملک میں باقی نہیں رکھ پائے گی۔ مولانا علی میاں کہتے تھے کہ آپ کو اپنا شعور مضبوط کرنا پڑے گا۔ ہاں یقیناً یہ اعمال اہم ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، یہی غلط فہمی ہے اس وقت ہمارے پاس کہ اگر کوئی اس شعبے میں ہے تو وہ ان عملوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر صاحب ہے تو کہتے تہجد مجھے کیا ضرورت ہے، کوئی کارپوریٹر صاحب ہے یا کوئی کمشنر صاحب ہے تو مجھے تہجد، میں تو اتنا بڑا کام کروں۔ ان دونوں کے امتزاج کی ضرورت ہے۔ اس وقت ایک اہم عنوان ہے دوستوں، اس وقت ایک مسئلہ ہے اور نزاکتیں ہیں، اس لیے ہمارے بڑے اس طرف توجہ ایک کے بعد ایک دلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک بنیاد میری آپ سے درخواست، اس بات کو ہم بنائیں، اس کا چینل، اس بات کو چین کی طرح پھیلائیں کہ صاحب ہمیں نافع بننا ہے، نافع، برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ طاقت کی بات نہیں ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ ہے اصل طاقت۔ اور خصوصاً جب ہمارا تعلق کسی غیر مسلم سے ہو، کسی سکھ سے ہو، کسی ہندو سے ہو، کسی غیر مسلم سے ہو، اس کے ساتھ اپنے اس برتاؤ کو باقی رکھنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی پوجا کرنے بیٹھ جاؤ، آپ ان کی پرارتھنا کرتے بیٹھ جاؤ۔ رواداری کی ایک حد ہے، وہاں تک ان کے ساتھ سلوک کرو، ان کے ساتھ سلوک کرنا، تاکہ وہ جو باتیں میڈیا پھیلا رہا ہے وہ باتیں جب وہ زمین پر دیکھیں کہ نہیں صاحب مسلمان تو اتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں،
لیکن اگر اسی بات کا تجربہ زمین پر ان کو ہوگا تو بات مضبوط ہو جائے گی دل میں کہ جو سن رہے ہیں وہ حقیقت میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اپنے اعتبار سے اس بات کو سوچیں، سیاسی شعور اپنا بیدار کریں، اپنے آپ کو اپنی مردم شماری کے اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت علاقائی اعتبار سے ہوتی ہے، ووٹنگ لسٹ میں نام ڈالنے کی، اپنے کارڈز بنانے کی، شناختی کارڈز بنانے کی، اور ہر اس چیز کی جس کی ضرورت ہے، جوان ہو چکے ہیں، 18 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے، اب مجھے اپنی اس ملک کا شہری ہونے کی وضاحت کرنا ہے اور اس کا پروف دینا ہے، ان ساری ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہر علاقے کے سمجھدار لوگ اس کی فکر کریں، کارپوریٹرز اس کی فکر کریں، علاقے کے جو ذی شعور ذی اثر لوگ ہیں وہ بہت سارے کاموں کے ساتھ اس کی بھی فکر کریں، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت سارے مسائل بھی امت کے حل ہوتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔